الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في التنزيل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزگی طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، یہ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دوسری وحی بھیجی اس میں یہی حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر آپ اپنے جو ظاہری طہارت ہے اس کا خیال رکھیں۔ ظاہری طہارت میں سے ایک طہارت منہ کی صفائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری بڑی محبوب سنت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی رضا کا سبب قرار دیا۔ دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے رب کی خوشنودی ہے، اور آپ علیہ السلام نے 2 لفظوں میں رب کی خوشنودی کا راز بیان کر دیا ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے منہ کی صفائی کرے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی ہیں، ان کے منہ سے صفائی اور خوشبو ٹپکتی ہے، مہکتی ہے، اور جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، منہ کی صفائی نہیں کرتے، ان کے لیے اس حدیث سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس سلسلے میں آپ کے معمول کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام اتنی مسواک کرتے، اگر سو کے اٹھتے تو مسواک آپ کے منہ میں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اٹھتے تھے، جب انسان سو کے اٹھتا ہے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اٹھ کے مسواک کرتے تھے، اور پھر جب گھر میں جاتے مسواک کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں کہ وہ مسواک کر رہے ہوتے تھے۔ اتنی مسواک سے محبت تھی، اور اللہ نے اتنا حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کے بسا اوقات مسوڑے جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے تھے مسواک کر کر کے، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس وحی لے کے آئے، جب بھی وحی لے کے آئے، کوئی بھی حکم لے کے آئے ہیں، مسواک کا ضرور کہہ کے جاتے تھے کہ مسواک کیا کریں، مسواک کیا کریں۔ اور آپ علیہ السلام مسواک سے اتنی محبت فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے اس میں بوجھ ہے، مشقت ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ جس طرح وضو فرض ہے، میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔
اور آج ہمارا جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں تاکیدی حکم تھا، آج ہم اتنا ہی اس سے غافل ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہمارا طریقہ اتنا ہی زیادہ سستی پہ مبنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کو کوئی اضافی یا تکلف والا عمل نہیں، بلکہ آپ نے اس کو فطرت قرار دیا ہے۔ آپ فطرت سمجھتے ہیں؟ فطرت وہ ہے جس پہ سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور ساری شریعتوں میں یہ چیز مشترک رہی ہے۔ مثلا زیر ناف بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، ختنے کروانا، اس میں آپ نے فرمایا کہ مسواک کرنا فطرت ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اس فطرت سے کس قدر خالی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک سے جو محبت ہے، مسواک سے جو آپ کا پیار ہے۔ اب دیکھیں ہماری جیبوں میں موبائل ہے، پاؤ آدھا کلو کا موبائل جیب میں رہ سکتا ہے، وائلٹ جیب میں رہ سکتا ہے، پورے ادارے کی چابیاں جیب میں رہ سکتی ہیں، فیکٹری کی چابیاں جیب میں رہ سکتی ہیں، گاڑی میں رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک مسواک جو ہے یہ ہم پہ گرا ہوتی ہے، یہ ہم پہ مشکل ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی رضا کی کتنی فکر تھی، اور آپ کو اس کی اہمیت کا کتنا اندازہ تھا کہ آپ کی زندگی کا آخری امر بھی مسواک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب آپ آخری نزع کی حالت میں تھے، موت و حیات کی کشمکش میں تھے، بالکل آخری لمحات تھے، تو آپ مجھے اشارے سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، کہ میں نے اپنے اللہ کو ملنا ہے، اور میرے اللہ کی خوشنودی کی چابی مسواک ہے، میرے اللہ کی خوشنودی کی رضا یہ مسواک ہے۔ تو آپ سے مسواک چبائی نہیں گئی۔ اللہ اکبر! آج ہمارے مسوڑے دانت اتنے سخت ہیں، ہم لوہے کے چنے چبا جاتے ہیں، ہم گنے چوس لیتے ہیں، کیا کیا کچھ ہم کاٹ کھاتے ہیں، لیکن ہمیں ان تندرست دانتوں سے مسواک نہیں چبائی جاتی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں، بیماری کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، اس قدر کمزوری ہو گئی تھی کہ آپ سے مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ وہ مسواکیں بڑی نرم تھی، نہیں چبائی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی مسواک کو چبایا، دانتوں سے نرم کیا، آپ کو پیش کیا، آپ کے چہرے پہ خوشی کی لہر توڑ جاتی ہے مسواک کو اپنے منہ میں لے کے، مسواک کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری زندگی مسواک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر سے سبق اور درس کے اندر ہم سب اس معاملے میں اپنے طرز عمل پہ ذرا اس کو چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبوب سنت، اتنی پیاری سنت کہ آپ تو رؤوف الرحیم تھے، اس لیے آپ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، اور ہم اس قدر اس معاملے میں لاپرواہی کا، سستی کا شکار ہیں۔ ہمارے دیندار بھائی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو، اس وضو کو عام اس نماز اور وضو کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے جس میں مسواک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور المیہ ہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، ہمارے علماء، طلباء، ان کو اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں مسواک جب مہینے کا راشن لینے کے لیے ہم جاتے ہیں، اس میں مسواکیں کیوں نہیں آتی؟ یہ مسواک یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم جز ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں اس کے میڈیکلی بھی بڑے فوائد ہیں، دینی فوائد تو مسلم ہیں، اس کے میڈیکلی بڑے فوائد ہیں، اس کے طبی بڑے فوائد ہیں۔ حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات یہ اس چیز کی کتنی تاکید کرتے ہیں کہ مسواک کی جائے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ منہ سے ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں ظاہری لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، ایک بندہ جتنے مرضی اچھے سوٹ پہن لے، کپڑے پہن لے، جوتا پہن لے، جب کسی سے بات کرے گا اس کے منہ سے سمیل آئے گی، بدبو آئے گی،
تو اس کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، اگلا بندہ اسے کراہت محسوس کرتا ہے، اسے نفرت محسوس کرتا ہے، اس کی شخصیت کو یہ چیز داغدار کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرعی لحاظ سے، میڈیکلی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر